ایک بہت اہم پہلو آ رہا ہے. اہم مسئلہ یہ کہ اللہ جب ان ائمہ طاہرین کو، یا چلے میں عام لفظ کہہ دوں، جب اللہ کسی کو امامت کے لیے منتخب کرتا ہے تو کیا کرائیٹیریا چیک کرتا ہے؟ نویں امام کا بچپنا روایت میں 4 سال سے بھی کم عمر، اپنے بابا کے پاس لائے گئے. آئے گھر میں ہی، ایک ہی گھر میں ہے، زمین پہ بیٹھے اور آسمان کو دیکھنے لگے اور چہرہ انتہائی غمگین چہرہ. کافی دیر گزر گئی. 8ویں نے پوچھا کہ بیٹا یہ آسمان کو دیکھ دیکھ کے ایک طرح سے لفظ ہے کہ رو کیوں رہے؟ کہا کہ میں اپنی دادی فاطمہ زہرا پہ ہونے والے مظالم کو دیکھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم، یہ لفظ ہے واللہ، خدا کی قسم، جنہوں نے میری دادی پہ ظلم کیے میں ان سے انتقام لوں گا، میں ان کو قبروں سے نکالوں گا، میں انہیں قبروں سے نکال کے سزا دوں گا، میں ان کو سمندروں میں غرق کر دوں گا. 8ویں امام نے گلے سے لگا کے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا بیٹا واقعاً تو مستحق امامت. اب باپ اور بیٹے کے جملے کی ضرورت نہیں تھی، ایک ہی نور کے ٹکڑے، مگر بتایا جا رہا کہ اللہ کے یہاں امامت کے کرائیٹیریا میں جہاں علم شامل ہے، عصمت شامل ہے، وہاں پہ یہ بھی شامل ہے کہ فاطمہ زہرا پر ڈھائے جانے والے مظالم کا بدلہ اور انتقام، جو ہر امام کی تمنا تھی اور امام زمانہ آ کے اس کو پورا کرے گا. یہ جملہ بھی میں نے جان بوجھ کے کہا کیونکہ نویں امام کا بڑا گہرا تعلق امام زمانہ سے. شہزادی کونین کے مظالم پر، ظالموں سے بدلہ لینے کا جذبہ، نواں امام، ہر امام کے پاس یہ جذبہ مشترک. نویں امام کے ذریعے سے بہت کھل کے یہ بات اس لیے آ گئی کہ اصل میں ہمیں امام زمانہ کے مشن کے لیے اللہ تیار کرنا چاہتا. جناب ماریہ پیغمبر اسلام کی آخری بیوی، شہر مدینہ میں ہم بیٹھے، جناب ماریہ کی قبر کے قریب حاجتیں پوری ہونے کی اہم ترین جگہ، نویں امام کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے. نویں امام کا حج سے تعلق ہے. یہ حج میں ماریہ قبطیہ کہاں سے آگئے؟ وہ ایسے آگئے کہ جناب ماریہ قبطیہ اور نویں امام کی والدہ کے حالات میں بہت ہی مماثلت ہے. اب ایک جملہ آپ ذہن میں رکھیے کہ نویں امام اور حج، اس کو آگے بڑھاتا ہوں، اور نویں امام کی والدہ اور جناب ماریہ قبطیہ. یہاں تک جملہ ہے 8ویں امام کا کہ اللہ نے میری اس بیوی کے ذریعے میرا وہ امتحان لیا جو رسول اللہ کا امتحان جناب ماریہ کے ذریعے لیا، میرے جد کا امتحان. اب وہ حالات بالکل الگ ہو جائیں گے. بالکل جناب ماریہ تو ایک بالکل ہی الگ موضوع بن جائے. جناب ماریہ مصر کی وہ شہزادی کہہ لیجیے جنہیں بادشاہ مصر نے پیغمبر کی خدمت میں تحفتاً بھجوایا تھا اور پیغمبر نے ان سے نکاح کر کے اپنی آخری بیوی قرار دیا. اب ایک لفظ میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ جملہ اچھا نہیں لیکن کہنا پڑ رہا، اور وہ مصری حسن اتنے خوبصورت تھی کہ پیغمبر کے گھر میں ان کے آنے کی وجہ سے ایک قسم کی ہلچل مچ گئی کہ ان کے سامنے پھر ہمیں کون پوچھے گا. میں کھل کے کچھ باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں. پیغمبر کو جناب ماریہ کو شہر سے باہر ایک الگ جگہ منتقل کرنا پڑا. یہ جناب ماریہ، ان کے حالات بیان کرنے کا موقع آج نہیں. اب آ جائیے 8ویں امام، ان کی شادی ہوتی ہے جناب سبیکہ سے. اچھا، 9ویں امام کے حوالے سے 3 ایسی عورتوں کے نام آتے ہیں جو مجھے یاد ہے کہ آج سے 45 سال پہلے جب میں نے 4 معصومین کی سیرت پہ تقریریں کی تھی 22، تو اس میں یہ 3 نام بہت ہائی لائٹ کر کے پیش کیے تھے، کیونکہ اس وقت بھی مومنین کا ایک بڑا مسئلہ تھا اور شاید آج بھی کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے دوڑا دوڑا آتا ہے مولانا کوئی نام بتائیے، اور جناب فاطمہ کا نام بتائے تو بس غضب ہو گیا. اب وہ کچھ کہہ تو نہیں پاتا لیکن چہرہ اس کا اتر جاتا ہے، مولانا یہ کوئی نیا نام بتائیے. باقی کچھ کہنے کی ہمت تو نہیں ہوتی مومن میں، لیکن مطلب یہی ہوتا ہے فاطمہ تو بہت پرانا نام ہو گیا، بطول تو بہت پرانا نام ہو گیا، کوئی نیا نام بتائیے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ 3 نام، سیرت معصومین میں ہر امام کی ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے، میں نے 3 نام بتائے تھے اور کہا تھا کہ دیکھیے یہ 3 نام لیجئے، نئے بھی ہیں اور معصومین کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں.
تو اس وقت کئی بچیوں کے یہ نام آپ کو نظر آئیں گے جو اس وقت پیدا ہوئی تھی. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ دنیا میں جن عورتوں کے یہ نام ہیں میری تقاریر کی وجہ سے رکھے گئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ جو 3 نام تھے تینوں کا نویں امام سے بڑا گہرا تعلق ہے. نویں امام کی والدہ ہے سبیکہ، نام اپنی جگہ پہ ذرا نیا بھی ہے اور اہل بیت کے گھر کا. نویں امام کی بیوی کا نام ہے سمانہ، اور نویں امام کی بہو کا نام ہے حدیثہ. نویں امام کی بہو یعنی 10ویں امام کی بیوی اور 11ویں کی والدہ. تو سبیکہ، سمانہ، حدیثہ، یہ 3 نام اس وقت بہت ساری بچیوں کے رکھے گئے تھے. تو نویں امام کی والدہ ہیں سبیکہ یعنی 8ویں امام کی بیوی سبیکہ. جناب سبیکہ کا تعلق ماریہ قبطیہ کے خاندان سے. یہ بھی حجاز یا مکہ مدینے کی رہنے والی نہیں ہے، یہ ہے مصر کی. گھر کے بعض علماء تو ان کا تعلق بھی فرانس سے ملاتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے، آج وقت نہیں ہے. تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے، ابھی میں نویں امام کے حالات پر آیا بھی نہیں. لیکن بہرحال فرانس سے تعلق ہو کہ نہ ہو، یہ مصر سے آئی تھی. جناب ماریہ قبطیہ کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا. اور پھر 8ویں امام سے شادی ہوئی، 9ویں امام پیدا ہوا. اچھا، 9ویں امام کی بیوی جناب سمانہ، ان کا تعلق بھی ایک بہت اہم گھرانے سے. جناب عمار یاسر کا گھرانہ، اسلام کا ایسا وفادار گھرانہ جن کے والد یاسر شہید ہوئے مکے میں، جن کی والدہ سمیہ شہید ہوئی، جنہیں ابو جہل نے برچی سے شہید کیا. اور خود جناب عمار معاویہ کی فوج کے ہاتھوں جنگ صفین میں جب شہید ہوئے تو ایک بہت بڑے طبقے کی نگاہ میں، مسلمانوں میں ایک گروپ تھا جو نیوٹرل بیٹھا تھا، ان کی شہادت پہ مولا کے ساتھ آ گئے، کیونکہ حدیث ہر ایک کو یاد تھی کہ اے عمار، ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا. اب یہ سارے نام ایسے ہیں کہ میں پھسل رہا ہوں، اپنے موضوع سے واپس آتا ہوں. بہت ہی عظیم خاندان ہے، بہت ہی اہم خاندان. یا آل یاسر، جب جناب سمیہ کو ابو جہل مکے میں کوڑے مار رہا تھا اور پیغمبر وہاں سے گزرے تو دیکھ کر کہا تھا کہ اے یاسر کے گھرانے، اللہ نے تم پر جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا. ایک ہی جگہ پر بیوی کو زمین پہ باندھ کے کوڑے مارے جا رہے، شوہر یعنی عمار کے والد یاسر کو دوسری جانب، ایک ہی جگہ پر. خیر، اس خاندان سے تعلق رکھنے والی جناب سمانہ کی شادی 9ویں امام سے ہوئی. تو 9ویں امام کی والدہ بھی بہت اہم ہے، 9ویں امام کی بیوی بھی بہت اہم ان کا رول. لیکن اس وقت اس سے زیادہ ان قابل احترام خواتین کے بارے میں کوئی بات نہیں عرض کرنا، صرف ایک جملہ. 9ویں امام کی والدہ سبیکہ، وہ عظیم خاتون ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں 1 سال حج کے لیے مکہ گیا. مکے کے راستے میں میری ملاقات ہوئی اپنے 7ویں امام سے. اب حج کرنے والوں کو تو پتا ہے کہ وہاں پہ اتنا مجمع ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت ہی قریبی رشتہ دار بھی اگر الگ الگ علاقوں سے آئے ہوں تو ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر پاتے. 7ویں امام سے ملاقات ہوئی. 7ویں امام نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، یہ میرا آخری حج تھا، اسی سال میں قید ہونے والا ہوں اور گرفتار ہونے والا ہوں، اور جب میں قید ہو جاؤں اور گرفتار ہو جاؤں تو اس کے بعد میرا بیٹا، اس کو پہچان لو. 7ویں امام کی 37 اولادیں، 20 سے زیادہ بیٹے. 8ویں امام کا تذکرہ کیا، کہا پہچان لو، وہ میری شہادت کے بعد امام بنے گا، اور پھر اس کی شادی سبیکہ سے ہوگی. اور اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو میرا سلام میری اس بہو سبیکہ کو پہنچانا. 7ویں امام اپنا خصوصی سلام جناب سبیکہ نوبیہ تک پہنچا رہے ہیں. کچھ وہ مزہ نہیں آ رہا ہے جو پیغمبر اسلام اور جابر کے واقعے کا ہے کہ پیغمبر نے جابر سے کہا تھا کہ جابر، جب تمہاری ملاقات میرے 5ویں بیٹے سے ہو، 5ویں امام سے، جو مسجد میں بیٹھے، جابر مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، پیغمبر نے نام لیے پورے 12 کے، جب 5ویں کا نام لیا تو کہا اسے میرا خصوصی سلام پہنچانا.
یا پیغمبر کا سلام جابر کے ذریعے سے 5ویں امام کے لیے ہے، اور یا پھر 7ویں امام کا خصوصی سلام سبیکہ خاتون کے لیے. یہ ہیں ہمارے 9ویں امام کی والدہ. لیکن ہوا کیا کہ جب 9ویں امام کی ولادت ہوئی تو اس وقت تک 8ویں امام کی عمر 45 سال ہو چکی تھی، اور 8ویں امام لا ولد تھے. ابھی مجلس کے شروع میں آ گیا کہ نسل بڑی ہی، صرف ایک بیٹے سے ایک ہی بیٹا تھا، لا ولد تھے. میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ذرا لمبی بات ہو جائے گی، اور مجھے تو بہت ساری باتیں ابھی آپ تک پہنچانا. اب ہوا کیا کہ جب 9ویں امام کی ولادت ہوئی، 45 سال کے 8ویں امام ہو چکے، اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. تاریخ اسلام میں 2 ہی شخصیتوں کو ایک لفظ کے ذریعے سے توہین کی گئی، ابتر. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک رسول خدا کو ابتر کہا گیا کہ آپ لا ولد، اور ایک 8ویں امام کو ابتر کہا گیا کہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں. 45 خاندان اہل بیت کے اس زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت عمر تھی. اچھا، 8ویں امام کے پاس پراپرٹی بہت تھی. وہ جو ایک ہمارے یہاں غربت زدہ اسلام کا کنسپٹ ہے وہ غلط، لیکن وہ پھر ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ اسلام میں بزنس کی اور اپنی مالی حالت بہتر بنانے کی کتنی تاکید ہے. بھک منگوں کا یا فقیرے لوگوں کا مذہب نہیں ہے اسلام، لیکن ایک الگ چیز. تو جائیداد بہت تھی، 45 سال کی عمر ہو چکی. اب لوگوں کے دلوں میں، یعنی لوگوں سے مطلب خاندان والوں کے دلوں میں لالچ پیدا ہو کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گئے تو ان کی اولاد تو ہے نہیں، ساری جائیداد ہم کو ملے گی. اور اس میں پیدا ہو گئے 9ویں امام. شاید یہ لفظ میں توہین آمیز کہہ گیا. 9ویں امام کی ولادت باسعادت ہو گئی. اب جب 9ویں امام پیدا ہو گئے تو ساری جائیداد کا وارث آ گئے. اب جو امیدیں لوگ لگا کے بیٹھے تھے، ہمیں اتنا ملے گا اور اتنا ملے گا اور ہمارا اتنا حصہ بنے گا اور اتنا حصہ بنے گا، سب امیدوں پہ اوس پڑ گئے. اب ایک جملہ میں بہت احتیاط سے ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، یہ 9ویں امام کے حالات بھی ہیں لیکن توہین نہ ہو جائے. پروردگار نے ائمہ طاہرین کے حوالے سے ایک طریقہ رکھا، سب نور کے ایک نور کے ٹکڑے، لیکن جسمانی اعتبار سے ان کو مختلف بنایا. کسی کا قد زیادہ ہے، کسی کا قد کم ہے، کوئی بہت دبلا ہے، کسی کا جسم بھاری ہے، تاکہ خالی فزیکل خصوصیات کی وجہ سے لوگ کسی کے ایمان کا فیصلہ نہ کریں. یہ دبلا پتلا آدمی جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم کھاتا ہے، بہت کم کھاتا ہے تو مومن بعمل ہے. ایک جملہ مجھے ولادت کی محفل میں کہنا چاہیے، شہادت کی مجلس میں اچھا نہیں لگ رہا ہے. میرا بچپنا رضویہ سوسائٹی میں گزرا ہے. رضویہ سوسائٹی کراچی میں اس زمانے میں 2 ہی غسل خانے تھے، میت کے کھارا در کا تھا اور ایک رضویہ کا. اتنی کثرت سے میتیں آتی تھی، روزانہ ظہرین کی نماز کے بعد 1-2 میتوں کو کندھا دینا پڑتا تھا. وہ نمازی لوگ ہوتے تھے اور کچھ رشتہ دار. یہ جملہ بہت سنتا تھا، لوگ کندھا دے رہے ہیں. آداب ہیں، غسل دیتے وقت کیا چیزوں کا خیال کرنا ہے، کفن پہناتے وقت کس طرح سے الرٹ ہونا ہے، نماز جنازہ اٹھانا. لیکن جہاں آدمی روز میتوں کو کندھا دے رہا تو اب وہ ماحول تو نہیں رہتا. مجھے اب تک یاد، کندھا دینے کے بعد اب جو رشتہ دار ہیں وہ تو قبرستان چلے گئے، لیکن جو عام نمازی آئے ہوئے ہیں، نمازی بھئی یہ مرنے والا تو بڑا گناہگار تھا. کیسے پتا؟ کہ دیکھا نہیں اس کی میت کتنی بھاری تھی، کندھے ٹوٹ گئے میت کو اٹھا کر. تو جہاں فیصلہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کی میت جو تھی وہ چونکہ مرنے والے بیچارے بہت لہیم شہیم تھے تو ان کا وزن زیادہ تھا تو ان کا کندھا ٹوٹ گیا. یہ روز ایک میت کو کندھا دیتے ہیں نا تو کمپیئر بھی کر لیتے ہیں، اس لیے یہ گناہگار. اور ہیں ہمارے ایسے احمق آدمی جو اس بات پر ایمان کا فیصلہ کرتے ہیں. وہ ایک الگ موضوع بن جائے گا. 9ویں امام کے حالات تو رہ جائیں گے. اللہ نے خود ائمہ طاہرین کے ذریعے سے بھی یہ غلط خیال کو ختم کیا. چنانچہ ائمہ میں قد کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی. 7ویں امام قید خانے کے بعد کتنے کمزور تھے. 8ویں امام ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ توہین نہ ہونے پائے، جسم کتنا وزنی تھا.
یہ ساری چیزیں تاریخ میں ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا. نویں امام کا رنگ اپنے باپ اور ماں کے رنگ سے ذرا دبتا ہوا تھا. میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں مجھے نویں امام کی توہین کا پہلو لگ رہا. تو یہ توقع ہوگی نا, جو آج بھی دنیا میں مسئلہ ہے, اگر کہ اب آہستہ آہستہ اس کے خلاف ایک لابی بن رہی, گورا رنگ, چمکتا ہوا رنگ, یہ آدمی بڑا خوبصورت ہے اور جس کا رنگ گورا نہ ہو بیکار. اب یہ تو آج کل تو مسئلہ بھی چل رہا ہے بلیک لائز والا, اس میں پہلے یہ بات کہنا بھی مشکل تھی, لیکن ہوا یہ کہ ایک تو ان لوگوں کو اصل مسئلہ تو وہ تھا جائیداد نہیں مل رہی ہے نویں امام کے دنیا میں آنے کی وجہ سے, رنگ ذرا سا مختلف ہے خاندان والوں سے, تو اب تہمتیں لگانے کا موقع مل گیا کہ یہ 8ویں امام کا بیٹا ہی نہیں. اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں, مشہور واقعہ بھی ہے اور ولادت کے موقع پہ پڑھا جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ نویں امام کے بالکل بچپنے کا واقعہ ہے. یہ جناب ماریہ قبطیہ کا امتحان تھا. رسول خدا کو ماریہ کے ذریعے سے بڑھاپے میں بیٹا ملا, یا پہلی بیوی سے ملا یا بیچ کی ساری بیویاں, کسی کی اولاد نہیں ہوئی بڑھاپے میں. تو جن کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی ان میں جو بہت ہی نیک تھی ام سلمہ قسم کی خاموش رہی, جو ذرا کچھ اور ٹائپ کی تھی اعتراض کر دیا یہ رسول کا بیٹا ہی نہیں. رسول کی بیوی نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گناہ کیا ہے, کسی اور کا بیٹا لا کے رسول کے نام سے مشہور کر دیا. اور پیغمبر بڑے اس وقت ٹینشن کے عالم میں تھے اور ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے. یہ 8ویں امام کا امتحان ہوا کہ جی ان کا بیٹا ہی نہیں. تہمت جناب سویکا پہ بھی جا رہی ہے, تہمت 8ویں امام پر بھی جا رہی ہے, اور پھر آخر میں اس زمانے کا جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ان لوگوں نے فیصلہ کروایا. اسلام میں تو وہ طریقہ غلط ہے جو ان لوگوں نے اس وقت اختیار کیا. ٹائم نہیں ہے, 8ویں تو نہیں مانا, لیکن وہ جن کو جائیداد چاہیے تھی, جب اس ایکسپرٹ نے آ کر بتا دیا کہ یہ تو انہی کا بیٹا لگ رہا ہے, تب جا کے ان کے منہ بند ہوئے. لیکن 8ویں امام نے کہا یہ وہ امتحان ہے جو میرے جد رسول خدا کو جناب ماریہ کے ذریعے دینا پڑا. یہ ماریہ کی بیٹی سبھی کا, اللہ نے یہی امتحان میرا بھی لیا. یہ نویں امام کے بچپنے کے بعد, نویں امام کی عمر ہی کتنی ہے, صرف 25 سال.